آپ قومی اسمبلی دیکھ لیں، باقی صوبائی اسمبلیاں دیکھ لیں، ان میں کمیٹی کی جو ممبرشپ ہوتی ہے وہ پروپورشنیٹ ہوتی ہے جو ہاؤس میں آپ کی اسٹرینتھ ہے اس سے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر بھی انفارچونیٹلی سندھ میں ہم نے پہلے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ، جیسے میں نے ابھی بھی ذکر کیا تھا اس کا، ایک بات بنی تھی تو ہم نے وہ پرنسپل جو تھا اس سے الگ ہم نے کچھ فیصلے پاس نہیں کیے تھے. لیکن ہمارا یہی کہنا ہے کہ جو ریلیٹو اسٹرینتھ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، کمیٹیز کی اسٹرینتھ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی اپوزیشن اس پہ نہیں مان رہی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بہت باتیں ہوئی ہیں. میرا بہت سمپل جواب ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2008 میں پہلی بار اپوزیشن کو دی گئی تھی، اور وہ دی گئی تھی جو کہ اپوزیشن بھی کہتی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سگنیٹری تھے، اور اس کے بیسس پہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو دی. چودھری نثار صاحب غالباً چیئرمین بنے تھے. سندھ میں نہیں دی، 2008 میں بھی نہیں دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سیکرٹری اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اپوزیشن کی جماعتیں تھیں اس وقت، اور یہ سگنیٹری نہیں تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے. نیشنل اسمبلی میں اب تو 2008 میں ہو گیا، 2013 میں ہو گیا، ایک پریسیڈنس قائم ہو گیا، ایک ٹریڈیشن بن گیا. ٹریڈیشن پہ بھی چلتی ہے ہماری اسمبلی، اس لیے اس دفعہ بھی انہوں نے دی ہے. ہمارے یہاں نہ ٹریڈیشن ہے، اور میں نے تو بڑا کھلا کہا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک دس ایز اے پیکج. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت چیزیں ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت بڑی چیز صوبائی خود مختاری کے بارے میں ہے، اور ہم کافی بیانات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کے خلاف بیان دے رہے ہیں. اور آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن سے ہونے، آپ یہ بھی آپ پورا چارٹر آف ڈیموکریسی مانیں، اس پہ سائن کریں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی ترمیم کی بات تو کی جاتی ہے، مگر آپ نے جو ادارے لینے تھے وفاق سے وہ بھی آپ کو نہ مل سکے. ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. آخری پوچھو نا یار، صرف باتیں کرتے ہیں. صاحب کی جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کو بیوروکریسی جو ہے ان پہ عمل درآمد نہیں کر رہی. یہ میرے پاس موجود ہے کہ سیکرٹری کی جو ایک جو پریزنٹیشن دی گئی تھی اس میں آپ کے ڈائریکٹیو کو جو ہے وہ حوالہ ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ کے اور پرائم منسٹر کے بھی ڈائریکٹیو کو جو ہے، اور جو پورٹل میں جو عوامی شکایات موجود ہوتی ہیں ان کو بھی ان پہ بھی کوئی وہ عمل درآمد نہیں کر رہا. یہ بیوروکریسی کے کنٹرول میں میرے دیکھیں بات سنیں، ایشوز ہوتے ہیں اور ضرور ہر چیز تو جیسے کہتے ہیں نا چوری کرنا ایک جرم ہے نا، چوری رک تو نہیں گئی نا. یہ پرابلمز ہر جگہ آتے ہیں لیکن اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. اس پہ ہمیں ضرور کچھ ایشوز میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ادھر بہت ڈیٹیل میں بھی بیوروکریسی کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، باتیں بتائی گئی ہیں کہ کیا وجہ ہے ڈیٹوریٹ ہوئی ہے بیوروکریسی. اس میں ایک بہت بڑی وجہ ریسنٹ جو ایشوز ہیں، میں نے اپنے جو کامنٹ دیے اس میں یہ کہا تھا کہ ہر آدمی دوسرے کے طرف میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ایشوز آئے، لیکن ان کو ہم ریزالو کر لیں گے. آخری سوال کر لیں، آپ کر چکے ہیں، یہ کر لیں. ESL کے میچز جو ہے وہ اب کراچی میں شفٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے صوبہ سندھ کراچی کس حد تک پریپیئرڈ ہے؟ سیکورٹی کے حوالے سے کیا میجر کراچی سے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میں تعاون چاہوں گا ہر ایک شخص سے کراچی کے. یہ ہم تو اپنی پریپریشن پوری کریں گے، لیکن آپ ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ESL کو کامیاب کریں گے. میں نے 2 سال پہلے صرف ایک میچ مانگا تھا، اب تو سارے میچ کراچی میں آ رہے ہیں، تو اب یہ چیلنج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور ہم کرائیں گے.